بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے سے 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانے میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کے کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ پیارے دوستو، زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کر زمزم کا پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے، انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں آ گئے اور ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے؟ ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا اور اپنے بدن سے خون دھویا، اور اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی، ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کے باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے، تو ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب کے سوا کوئی نہیں ہے، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے اس طرح تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ پیارے دوستو، یہ تھے حالات و واقعات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ چلیے اب آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے مرتبے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند روایات بتاتے ہیں۔ ان روایات سے ان کے عظیم رتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو، اسماعیل بن موسیٰ فزاری بن بنت صدی، شریق ابو ربیعہ ابن بریدہ،
حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو علی ہیں اور باقی 3 ابوذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جس ہستی سے اللہ محبت فرمائے اور اپنے محبوب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت فرمائیں، تو خود سوچ لیں کہ اس ہستی کا مقام کیا ہوگا۔ اور ان 4 ہستیوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں عباس عنبری، نضر بن محمد، اقرمہ بن عمار، ابو زمیل، مالک بن مرثد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ زبان کے سچے اور وعدے کو پورا کرنے والے پر سایہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ سچے اور وفا شوار شخص کو زمین نے اٹھایا۔ وہ یعنی ابو ذر زہد میں عیسیٰ بن مریم کے مشابہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح پوچھا گویا کہ رشک کر رہے ہوں کہ کیا ہم انہیں بتا دیں؟ فرمایا ہاں، بتا دو۔ دوستو، یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا اور نہ ہی زمین نے ان سے زیادہ سچے کو اٹھایا۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی زندگی کے حالات و واقعات آپ نے ملاحظہ کیے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم پہلو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت کو پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔